کیا کہنے وہاں تو ایسا ویسا کوئی بھی اس ذکر کو سننے کے لیے نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اس کو پرمیشن بھی نہیں ملتی، کیا کہنے اجازت بھی نہیں ملتی۔ اس ذکر سننے کے لیے جتنا ذکر طیب و طاہر ہے اتنا ہی سننے والا بھی طیب و طاہر ہونا چاہیے۔ ذکر صلوات بھیجے محمد علیہ السلام۔ آپ کتابوں کو اٹھا کرتے ہیں، دیکھیے میں پہلے آپ کی خدمت میں کہہ چکا ہوں کہ کوئی جملہ میں اپنے پاس سے ادا نہیں کرتا، مقاصد کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، سینکڑوں کتابیں یکجا ہیں اور متفق علیہ فیصلہ ان کتابوں کا بھی یہ ہے کہ جب یہ ذکر جہاں پر بھی کیا جاتا ہے تو اس کا جو دروازہ ہوتا ہے کہیں دروازہ، اس پر پروردگار عالم جبرائیل امین کو معین کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جیسے جیسے لوگ آتے رہتے ہیں ویسے ویسے جبرائیل کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آنے والے کے منہ کو سونگ
اور احترام قرآن کے عنوان پر آپ سے مسلسل ہم گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، جس کی آج ہماری یہ چھٹی گفتگو ہے جو ہم آپ سے محض گفتگو ہو رہے ہیں۔ عزیزوں، اللہ کے ولیوں نے دین اور اسلام کی حفاظت کی، دین اور اسلام کو بچایا۔ کل کی تقریر سے کل کے جملے سے آج کے جملے کو میں اپنے منتخب کر رہا ہوں۔ امام حسین اللہ کے ولی کربلا میں تشریف لے آئے اور انہوں نے اپنا خون دے کر دین اسلام کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، بچا لیا دین اسلام اللہ کے ولی کہ دین حسین دین بچا رہے تھے۔ ہم نے کہا یزید کون سا کہا خلیفہ کتنے نمبر کا، چھٹے نمبر کا، تو ہم نے کہا اب یہ نہ کہنا کہ حسین دین بچا رہے تھے، یزید دین مٹا رہا تھا، بلکہ خلافت دین کو مٹا رہی تھی اور امامت دین کو بچا رہی تھی۔ سلمان بھائی ہمارا ہے آپ کے لیے ابھی وہ دین بچ گیا، اخلاق بچ گیا، شریعت بچ گئی، اللہ کے ولیوں نے بچایا۔ اب ارشاد ہوا شرع لكم من الدين ووصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم موسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم الله يجتبي اليه من يشاء يهدي اليه من يريد۔ 25 پارے کی سورہ شورى کی 13ویں آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد خداوندی ہو رہی ہے کہ ہم نے دین میں شریعت کو قرار دیا اور اس کی وصیت ہم نے نوح کو کی اور ہم نے رسول کو وحی کی، اور اس سے قبل ہم نے ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ کو وصیت کی کہ میرے دین کو برقرار رکھنا، اس کو تم ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونے دینا، اور جس امر کی طرف جس کو میں اللہ چاہتا ہوں اس کو منتخب کرتا ہوں، اس کا انتخاب کرتا ہوں، اس کو چنتا ہوں، اور جو میری بارگاہ میں اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہے، جو میری بارگاہ میں اپنے آپ کو رجوع کرتا ہے، جھکاتا ہے، سر کو خم کرتا ہے، اس سے میں ہدایت دیتا ہوں۔ ابھی تو ولایت ہدایت یہ تمام یہ چیزیں ہیں جو ولی ہوگا وہی ہادی بھی ہوگا، وہی ہدایت بھی کرے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ میں اس کو ہدایت دیتا ہوں۔ تو ابھی تو میری تقریر شروع ہوتی ہے ہدایت سے، میری تقریر شروع ہوتی ہے ہدایت سے۔ ہدایت کیا ہے؟ یعنی ہر بات کو اولاد میں قرار دینا، تو یہ ہے ہدایت۔ تو سورہ بقرہ اور آیت الکرسی پارہ نمبر 2 آیت نمبر 257 میں ارشاد ہوا اللہ والذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے مومنین کا جو ان کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے، اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے، اندھیرے سے نکال کر ولایت کی طرف لے کر آتا ہے۔ یعنی اللہ کی نظر میں ولایت، اللہ کی نظر میں ہدایت نور ہے۔ عزیزو، اب اسی سے میری گفتگو شروع ہوتی ہے کہ جب ہدایت نور ہے تو
وہ ہم جیسا ہونا چاہیے یا نور ہونا چاہیے؟ محمد علیہ خدا ولی ہے مومنین کا، جو ان کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے، اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے، ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے۔ ابھی لوگ جہاں نور ہوگا وہاں ہدایت ہوگی، جہاں اندھیرا ہوگا وہاں گمراہی ہوگی۔ ایک آیت کا سہارا لے کر قرآن سے آگے بڑھوں، مثلہ کما سلی لذی توقد نارن، یہ الفاظ ہیں سورہ بقرہ کے۔ اللہ نے کہا کہ منافق کی مثال ایسی ہے کہ وہ راستہ ڈھونڈنے کے لیے، نور ڈھونڈنے کے لیے، ہدایت ڈھونڈنے کے لیے، ولایت کو ڈھونڈنے کے لیے آگ کو روشن کرتا ہے کہ مجھے نور ملے، مجھے ہدایت ملے، مجھے ولایت ملے۔ اللہ نے کہا کہ فلما اضاءت ماحولہ، جب اس نے آگ کو روشن کیا کہ مجھے نور ملے، مجھے ہدایت ملے، تو اللہ نے کہا ذهب اللہ بنورہم، تو میں نے اس کا نور چھین لیا۔ یعنی آگ کو، جس کو وہ نور سمجھ رہا تھا، ہدایت سمجھ رہا تھا، ولایت سمجھ رہا تھا، اللہ نے کہا میں نے اس کے نور کو چھین لیا۔ وہ ترکہم فی الظلمات لا یبصرون، اور پھر وہ ہمیشہ اندھیرے میں رہا، پھر وہ ہمیشہ اندھیرے میں رہا۔ اللہ نے کہا کہ جس کو وہ نور سمجھ رہا تھا، اس کو میں نے آندھی کے ذریعے، بارش کے قطرات کے ذریعے اس سے نور کو چھین لیا۔ وہ ترکہم فی الظلمات لا یبصرون، اور پھر وہ ہمیشہ اندھیرے میں رہا۔ منافق کا قصور کیا ہے؟ منافق کا قصور یہ ہے کہ اس نے کوشش کی نور کی، ہدایت کی نور، وہ نور کے مقابلے پر نار کو لے کر آیا ہے، نور کے مقابلے پر آگ کو لے کر آیا ہے۔ میں آپ کے قریب آ کر بات کروں، مثلا یہاں اندھیرا ہو گیا، آپ مجھے لے کر گئے کمرے میں، کوشش کی بلب جلانے کی، بار بار بٹن دبایا، مگر بلب فیوز تھا۔ یعنی جس کو ہم نے نور کا وسیلہ بتایا وہاں پر خود اندھیرا تھا، جس کو ہم نے نور کا وسیلہ بتایا وہاں پر خود اندھیرا تھا۔ میں ساری رات بٹن دباتا رہا مگر مجھے نور نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس خود نور نہیں تھا، تو مجھے کیا نور دیتا؟ اللہ نے کہا کہ ساری زندگی بٹن دباتے رہو گے، نور نور سے ملے گا، نام سے نہیں ملے گا۔ سلام بھیجے مل کر محمد علیہ نور ملے گا، نور سے، نام سے نہیں ملے گا۔ ساری زندگی دنیا کہتی رہے لیکن ہدایت نور ہے، ولایت نور ہے۔ اگر آپ کو ہدایت چاہیے تو نور کے دروازے پر آنا، نور چاہیے تو آل محمد کے دروازے پر آنا۔ دنیا والوں نے نور کو سمجھا ہی نہیں کہ نور ہے کیا شے۔ تو عزیزوں آئیے قرآن سے بات کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ اب میں آپ کی خدمت میں نور کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں، یا ہمیں دین ملے یا اسلام ملے یا ہم مومن کہلائیں، اسلام، دین، مسلمان۔ تو آئیے قرآن سے پوچھیں کہ یہ ہے کیا شے۔ تو سورہ زمر قرآن مجید کا 39واں سورہ، پارہ نمبر 23، آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوا، افمن شرع اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ اللہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی اپنا سینہ، اللہ کہتا ہے جب بھی کوئی اپنا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کرتا ہے، پھیلاتا ہے، بڑھاتا ہے، سبقت حاصل کرتا ہے، اگر جب بھی کوئی اپنا سینہ
اسلام کے لیے پھیلاتا ہے تو ہم اس کے سینے میں نور دیتے ہیں. اور سورہ قسم میں ارشاد ہوا کہ یہ منافقین اور کافرین ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کو ختم کریں، مگر اللہ نے کہا میں دین کو کامل کر کے رہوں گا، مکمل کر کے رہوں گا، اکمل کر کے رہوں گا، چاہے یہ بات کافروں کو ناگوار کیوں نہ گزرے. تو یہاں دین نور، وہاں اسلام نور. اور سورہ انعام 12 نمبر 8 کی سورہ انعام کی ارشاد ہوا 12 نمبر 8 سورہ انعام کی 35ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا امن کانا میتن، پہلے وہ مردہ تھا. پروردگار وہ مردہ کب تھا؟ اللہ نے جب تک وہ اسلام نہیں لایا تھا تو ہماری نظر میں وہ مردہ تھا. یعنی زمین پر ریل رہا تھا، زمین پر چل رہا تھا، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہماری نگاہ میں، ہماری نظر میں وہ زندہ رہنے کے بعد بھی وہ مردہ تھا، وہ مردہ تھا. دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ وہ چل رہا ہے، وہ ریل رہا ہے، وہ بڑھ رہا ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہماری نظر میں وہ زندہ نہیں تھا، وہ مردہ تھا. پروردگار وہ تیری نظر میں مردہ تھا تو پھر تو نے اسے حیات کیسے دی، پھر تو نے اسے زندہ کیسے کیا؟ اللہ نے کہا فحیینا ہو، پھر ہم نے اسے حیات دی، پھر اس کو زندہ کیا. پروردگار تو نے اسے حیات کیسے دی، تو نے اسے زندہ کیسے کیا؟ اللہ نے کہا وجعلنا لہ نورا، ہم نے اسے نور عطا کر کے، ایمان عطا کر کے، شریعت عطا کر کے، مذہب عطا کر کے، قرآن عطا کر کے زندہ کیا. تو ابھی تو یہاں اسلام نور، وہاں دین نور ہے. کوئی مسلمان جو انکار کرے ان 3 آیتوں سے کہ اسلام نور نہیں، دین نور نہیں، ایمان نور نہیں، تو پھر حیا نہیں آتی. جب اسلام نور ہے تو پانی اسلام تم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان نور ہے تو کل ایمان تم جیسا، دین نور ہے تو کل دین تم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد چھٹے پارے کی سورہ نساء کی 175ویں آیت میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ قرآن بھی نور ہے. اب اگر تم رسول جیسے تو تم پر بھی تو ایک کتاب آنی چاہیے تھی. کیا قرآن نہ سمجھے تو میں کیا کروں؟ اب اگر تم رسول جیسے تو تم پر بھی کوئی کتاب آنی چاہیے تھی. معاف کرنا، یہ رسول اتفاقی رسول نہیں، عبادت کرنے سے رسالت نہیں ملتی. عبادت کرنے سے رسالت، ہم بھائی عبادت کرنے سے رسالت نہیں ملتی. میں کہوں گا میرے اللہ یہ قرآن تو نے
نہیں نازل کیا؟ یہ قرآن تو نے عیسیٰ پہ کیوں نہیں نازل کیا؟ یہ قرآن تو نے آدم پہ کیوں نہیں نازل کیا؟ یہ قرآن تو نے نوح پر کیوں نہیں نازل کیا؟ یہ قرآن تو نے ابراہیم پر کیوں نہیں نازل کیا؟ یہ قرآن تو نے یحییٰ پر کیوں نہیں نازل کیا؟ یہ قرآن تو نے ہود پر کیوں نہیں نازل کیا؟ یہ قرآن تو نے داؤد پر کیوں نہیں نازل کیا؟ یہ قرآن تو نے عیسیٰ پر کیوں نہیں نازل کیا؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ سنو، نہیں، اس قرآن میں بڑا پاور ہے، اس قرآن میں بڑی طاقت ہے، اس قرآن میں بڑی شکتی ہے۔ پروردگار، اس قرآن میں کتنا پاور ہے؟ اللہ نے کہا اس قرآن میں کتنا پاور ہے، جملہ قرآن کا دے رہا ہوں۔ اللہ نے کہا اس قرآن میں اتنا پاور ہے کہ موسیٰ کو ذرا سی تجلی دے کر بے ہوش ہو گئے۔ اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ موسیٰ 90 لاکھ جھلکیاں نور کی ایک جھلکی، 90 لاکھ نور کی جھلکیوں کی ایک جھلکی کو دیکھ کر، کرن کو دیکھ کر موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، برداشت نہیں کر پائے تھے۔ اللہ نے کہا اس قرآن میں اتنی طاقت ہے، اس قرآن میں اتنی طاقت ہے، بولو اللہ قرآن سیرت بہن جبالو اور قطعت بہن عبدو اور کلما بہن موتا، 13ویں پارے کا 13واں سورہ سورہ رعد کی 31ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن میں اتنی طاقت ہے، اس قرآن میں اتنی شکتی ہے، اس قرآن میں اتنا پاور ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ۔ اس قرآن میں اتنا پاور ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں، زمینیں گھمائی جا سکتی ہے۔ اس قرآن میں اتنا پاور ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ سے نازل کیا جائے تو پہاڑ چور چور ہو جائے، اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل کیا جائے تو پہاڑ چور چور ہو جائے، اگر یہ قرآن زمین پر آئے تو زمین سمٹ کر آ جائے، اگر یہ قرآن مردے پر پڑھا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے، مردے کو حیات ملے، مردے کو زندگی ملے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ چور چور ہو جاتا، پہاڑ مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتا، پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتا، پہاڑ چور چور ہو جاتا، پہاڑ مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتا۔ اس قرآن میں میری طرف دیکھتا ہے یار، اس قرآن میں اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے، اتنی شکتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ چور چور ہو جاتا۔ مجھے پتہ نہیں لگتا کہ قرآن میں اتنی طاقت ہے، قرآن میں اتنی شکتی ہے، قرآن میں اتنا پاور ہے۔ وَلَوْ نَزَلَهُ مِنَ الْقَلْبِ کا کہ جس پیغمبر کے قلب اطہر پہ یہ قرآن نازل ہوا ہوگا اس پیغمبر کے قلب میں کتنی طاقت ہوگی۔ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ چور چور ہو جائے، قرآن زمین پر آئے تو زمین سمٹ کر آ جائے، قرآن مردے پر پڑھا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے، مردے کو حیات ملے۔ اگر قرآن پہاڑ پہ آئے تو پہاڑ چور چور ہو جائے۔ تو جس آخری نبی کے ولو نظر الحم قلب کا، تو جس آخری نبی محمد کے قلب اطہر پر یہ قرآن نازل ہوا ہوگا تو اس نبی کے قلب میں کتنی طاقت ہوگی۔ جب نبی کے قلب میں اتنی طاقت ہے تو اس میں خود میں کتنی طاقت ہوگی، جب اس میں خود میں اتنی طاقت ہے تو اس کے دوش میں جو سوار ہوا ہوگا اس میں کتنی طاقت ہوگی۔ یہ وہ قرآن اور وہ نبی پر سوال ہوئے۔ مسجد نبی ہے، سب مسجد کے اندر موجود ہے،
मदीने के अंदर है, अजीम मस्जिद है। नबी खुतबा दे रहे थे, वार और नसीहत नबी सहाबा को कर रहे थे। इतने में मुहार की मक्खी आई, शहद वाली मक्खी। दोपहर शहद की मक्खी ही का तो जिक्र हो रहा था। शहद की मक्खी आई और आने के बाद एक सहाबी के कान की तरफ से गुजर गया। नबी इस मंजर को देखते रहे। सहाबी ने मक्खी को कान से हटा दिया। नबी देखते रहे, खुतबा नबी देते रहे। थोड़ी देर के बाद फिर वही मक्खी आई और आने के बाद फिर उस सहाबी के कान की तरफ को भिनभिनाना शुरू कर दिया। सहाबी ने देखा मक्खी को, फिर अपने हाथ से मक्खी को हटा दिया, मक्खी फिर चली गई। तीसरी मरतबा फिर मक्खी आई और फिर सहाबी के कान की तरफ भिनभिनाना मक्खी ने शुरू कर दिया। सहाबी ने मक्खी को कान से हटाया। नबी देखते रहे। मक्खी जब चली गई तो नबी ने पढ़ के कहा, क्या हो गया? कहा, या रसूल अल्लाह, बहुत देर से ये मक्खी मुझे परेशान कर रही है। नबी ने बस से कहा कि मक्खी भी जानती है कि किसे परेशान करना चाहिए। सलावत भेजने में कल मोहम्मद अच्छा परेशान कर रही थी, अजियत से पहुंचा रही थी। कहा, या नबी अल्लाह, बड़ी देर से मुझे परेशान कर रही है, अजियत से पहुंचा रही है। नबी ने कहा, तुम इस मक्खी से बात करना चाहोगे? इस मक्खी से, शहद की अदना की मक्खी, क्या तुम इस मक्खी से गुफ्तगू करना चाहोगे, कलाम करोगे? जुमला दूं मैं अपने सीने से, आपसे पाको पाकी कर सीने में निकाल कर अपने सीने से आपके सीने में जुमला अजीम दे रहा हूं। सहाबी ने हाथों को जोड़ के कहा, या रसूल अल्लाह, ये मक्खी आपके बुलाने से आ जाएगी? नबी अल्लाह, ये मक्खी आपके बुलाने से आ जाएगी? नबी ने मुस्कुरा के कहा, ये मक्खी है, इंसान तो नहीं जो बुलाऊं वरना। क्या ये मक्खी है, इंसान नहीं कि बुलाऊं और न आए पहाड़ पे चला जाए। ये मक्खी है, अजमत को पहचानती है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद की अजमत क्या है। नबी ने मक्खी को आवाज दिया, मक्खी यहाँ आओ। शहर की मक्खी आई। तमाम सहाबा के सरों का उसने धूमना शुरू किया, तबाह किया। नबी के करीब आई। तमाम असाब अपनी निगाहों से इस मंजर को देख रहे थे। मक्खी जब नबी के करीब आई तो नबी ने वापस सहाबी से कहा कि इस मक्खी को अपने हथेली पर लो, हाथ पर लो, यही तो तुम्हें अजियत पहुंचा रही थी, हाथ पर लो। अरे या नबी अल्लाह, अभी तो कान के लिए अजियत पहुंचा रही थी। अगर आप बेहतर समझे तो या नबी अल्लाह, आप इसको अपने दस्ते मुबारक पर ले लीजिए। नबी ने कहा, नहीं, आप अपने हाथ पर लो। ना नबी अल्लाह, बेहतर। नबी का क्या मसला है, हम कह रहे हैं अपने हाथ पर लो। क्या नबी अल्लाह, नबी ने कहा, अब मैं हुक्म दे रहा हूँ, ये अजियत नहीं पहुंचाएगी। अब तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, अपना हाथ फैलाओ और मक्खी को हाथ दे दो। नबी अल्लाह, अगर आप ही अपने हाथ से इस मक्खी को दे दे तो ज्यादा बेहतर होगा। नबी ने हाथ को फैलाया और जब नबी अल्लाह ने हाथ को फैलाया तो नबी ने बोल के कहा, आओ मेरे हाथ पर आकर बैठो। मक्खी आई, बड़ी समझदार मक्खी थी, अदना थी मक्खी, जिसका कोई वजूद नहीं है, वो मक्खी करीब आई और आने के बाद मक्खी ने सबसे पहले तमाम
सहाबा के सामने नबी के दस्ते मुबारक के 3 मरतबा बोलते लेने शुरू हुए और 3 मरतबा नबी के हाथ के दस्ते मुबारक के बोलते लिए और लेने के बाद इजाजत चाहिए। क्या नबी अल्लाह, इजाजत है कि मैं आपके दस्ते मुबारक पर बैठ जाऊँ? हाँ बैठ जाओ, हम हुक्म दे रहे हैं। क्या या रसूलुल्लाह की इजाजत है? नहीं, इजाजत दे रहे हैं, बैठो। सरकार बहुत अदना की मक्खी हो, इजाजत, हाँ इजाजत है, बैठ जाओ। मक्खी दस्ते नबी पर बैठी और बैठने के बाद मक्खी ने मुस्कुराना शुरू किया। नबी ने बढ़ के कहा, मक्खी मुस्कुरा क्यों रही है? क्या या नबी अल्लाह, मैं अपनी फितरत पे फख्र कर रही हूँ, मैं अपनी किस्मत पे फख्र कर रही हूँ। कहाँ मैं अदना की मक्खी और कहाँ दस्ते नबूवत, क्या कहने हैं? मैं फख्र कर रही हूँ। अच्छा, नबी ने बढ़ के कहा, ये बताओ तुम इससे जो चाहो सवाल करो, ये तुम्हें तुम्हारी जबान में जवाब देगी। अच्छा, उसी सहाबी ने बढ़कर सवाल किया, मक्खी ये बताओ कि तुम शहद कैसे कैसे लेकर आती हो? अजीजों, वो कौन सी मक्खी थी जिसको नबी ने बुलाया? वो मक्खी थी कि जिसका कुरान मजीद में नाम यासूब है। यासूब कुरान मजीद में उस मक्खी का नाम है, उसको नबी ने बुलाया, वो यासूब आया। यासूब का काम क्या है? यासूब का काम ये है कि वो ज्यादातर डिंगारे के, अपने डिंगारे के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। वो सरदार होता है यासूब, जिसको कुरान ने उस मक्खी को यासूब कहा है। बहुत बहुत कभी कभी वो इधर आता जाता है, लेकिन ज्यादातर उसका काम ये होता है कि वो अपने डिंगारे के चारों तरफ गर्दिश करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, तवाफ करता रहता है। क्यों ये यासूब, ये मक्खी तवाफ करती है डिंगारे का? इस वजह से कि जब भी कोई शहद लेकर अपने मुंह में मक्खी आती है, इस यासूब का काम ये है कि ये कुछ मक्खी को, आने वाली मक्खी जो सुबह से निकलकर शाम को वापस अपने घोंसले डिंगारे में आ रही है, इस मक्खी का काम ये है, इस यासूब का काम ये है कि ये उस मक्खी को जो डिंगारे में आ रही है उसको सबसे पहले पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसके मुंह को चेक करता है, उसके मुंह को सूंघता है। अगर वो मक्खी जरा सी भी विलासत अपने सहन के अंदर लेकर आई है तो इस यासूब का काम ये है कि ये उसकी गर्दन काट कर वही नीचे फेंक देता है। आपने डिंगारे के नीचे देखा होगा मक्खियों को मरा हुआ, सरों को कटा हुआ, ये यासूब का काम है। क्योंकि ये डिंगारे में, जुमला दे रहा हूँ कुरान का, क्योंकि ये डिंगारे में न गिलावत को आने देता है, न निजात को आने देता है, न गंदगी को आने देता है। रसूल ने बल के कहा, अली अंतर यासूबुद्दीन, ऐ अली तुम दीन के सरदार हो। अली अली दीन में न निजात को आने देता है, न गिलावत को आने देता है, न गंदगी को आने देता है। अली का काम क्या है? वली का काम, अली का काम ये है कि ये दीन में न गंदगी को आने देता है, न विलासत को आने देता है, न निजात को आने देता है। नबी ने वक्त का सवाल करो, सहाबी ने हाथों को जोड़ा और जोड़कर सवाल किया, मक्खी ये बताओ कि जब तुम घर से निकलती हो तो किस तरह से निकलती हो और कैसे शहर से निकल वापस आती हो? मक्खी ने वक्त ये कहा कि देखिए, जब हम सुबह को अपने घोंसले से निकलते हैं, अपने
आशियाने अपने घर से निकलते हैं। तो अब हमें ये भी इत्मीनान नहीं होगा कि हमारी जान महफूज भी रहेगी या नहीं रहेगी। ये पता नहीं रहता कि शाम को हम अपने बच्चों से आकर मुलाकात भी करेंगे या नहीं करेंगे। क्यों है? इस वजह से कि देखिए, जब हम घर से निकलते हैं और बाग में हम पहुंचते हैं तो हमें कोई बागबान मार दे, कोई परिंदा हमें खा जाए, कोई कीड़ा हमें खा जाए। यही तो हमारे साथ होता है। हम एक फूल पर बैठते हैं, फिर दूसरे पर बैठते हैं, फिर तीसरे पर बैठते हैं। अनगिनत नहीं मालूम कि हम सुबह से शाम तक